نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम, खैर मक़दम है आप सबका आज के हमारे तफ़सीर के सेशन में। इंशाअल्लाह हमारा जो कुरान मजीद का सिलसिला चल रहा है, सूरह हदीद जो कुरान मजीद की 57वीं सूरत है, यानी 57th सूरा है। इसका पहला रुकू हम पढ़ रहे थे और इसकी 7 आयतें हमने कंप्लीट की थी। आज इंशाअल्लाह इसकी बकिया 3 आयतें मुकम्मिल कर लेते हैं। सबसे पहले इन आयतों की तिलावत कर लेते हैं, आयत नंबर 8 to 10।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 8 to 10۔ انشاءاللہ ان آیتوں کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان 3 آیتوں کا۔ انشاءاللہ ان آیتوں کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی 7 آیتوں میں کیا پڑھا تھا، کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس کا جو جس طرح سے ہم نے زمان نزول اور اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہونے والی صورت ہے جب صلح حدیبیہ یعنی جنگ احد کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے اس وقت کے موقع کی آیت ہیں، اس وقت کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیونکہ مدینے میں لوگ تو ایمان کی طرف آ رہے تھے، جوق در جوق لوگ ایمان قبول کر رہے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایمان ابھی گھسا نہیں تھا، یعنی کہ وہ کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن جو کلمے کے تقاضے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تذبذب میں رہتے تھے، کیونکہ یہ وہ آزمائشی دور تھا جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کو، یعنی جتنے یہ خطاب بھی جو ہے، یہ جو آیتیں ہیں ان کا خطاب بھی مومنین سے ہے، یعنی ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دل میں ابھی بھی ایمان کے لیے وہ محبت پیدا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہاں پہ ابھار رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ موقع ہے جب اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تمہاری ضرورت ہے، نہ صرف تمہارے ایمان لانے کے بعد عملی طور پر باضابطہ جو بھی عملی اقدام ہو گئے، جیسے اس وقت کے جو جنگ غزوات ہوتے تھے، یا پھر مالی مشکلات، کیونکہ کئی لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، کئی لوگ معاشی اعتبار سے بالکل بے گھر ہو چکے تھے، حالانکہ وہ مکے میں اچھی زندگی گزارتے تھے لیکن جب مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور بہت سے مسلمان بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کیے مدینہ کے مسلمان انصار، لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے ایمان تو قبول کیا تھا، ان کے پاس بے حد یعنی کہ مال ہر چیز تھا لیکن وہ کتراتے تھے اسے خرچ کرنے میں، اور لوگ قسم پرسی کی حالت میں گزار رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو ابھارا ہے کہ دیکھو یہ وقت ہے کہ اگر اب تم خرچ کرو گے تو تمہارا جو شمار ہوگا وہ الگ ہوگا، اور بعد میں جب ایمان یعنی کہ مسلمان فتح پہ فتح پائیں گے، اور جب اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے تمہارے خرچ کرنے کی وہ کم ہو جائے گی، جب تم خرچ کرو گے تو تمہارا جو درجہ ہے اس لیول کا نہ ہوگا جو اس وقت تم خرچ کرو گے۔ تو یہی آیتوں کا تسلسل ہے آج کی 3 آیتوں میں بھی، تو انشاءاللہ ان کی بھی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے؟ یعنی تم یہ غیر ایمانی روش اس حالت میں اختیار کر رہے ہو کہ اللہ کا رسول خود تمہارے درمیان موجود ہے اور دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے پہنچ رہی ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ بعض مفسرین نے اس عہد سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ عہد لیا ہے جو ابتدائی آفرینش میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکال کر لیا گیا تھا، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد وہ عہد لیا ہے جو ہر انسان کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے لیے موجود ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ شعوری عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باندھتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس عہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ، یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اور الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 7۔ اس عہد و پیمان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سماع و اطاعت پر قائم رہیں گے، خوشحالی اور تنگحالی دونوں حالتوں میں راہ خدا پر خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ مسند احمد۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک دن تمہیں لازماً اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے، اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں اسے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہارے لیے ثابت ہو جائے۔ نہ خرچ کرو گے تب بھی یہ اللہ ہی کے پاس واپس جا کر رہے گا، البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس پر تم کسی اجر کے مستحق نہ ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فخر اور تنگدستی کا اندیشہ لاحق نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے وہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے، بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ یہی بات دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، سورہ سبا آیت نمبر 39۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دیتا ہے، اور وہ بہترین رزاق ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازماً بلند تر ہے، کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ خطرات مول لیے جو دوسرے گروہ کو درپیش نہ تھے۔ اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب دور دور کہیں یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ کبھی فتوحات سے اس خرچ کی تلافی ہو جائے گی، اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیں گے۔ مفسرین میں سے مجاہد، قتادہ اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے لیے لفظ فتح استعمال کیا گیا ہے اس کا اطلاق فتح مکہ پر ہوتا ہے، اور عامر شعبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اہل قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے
اور دوسرے قول کی تائید میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا، عنقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، مگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دور تل بلکہ ایک رتل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچیں گے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم اصفہانی۔ نیز اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دوران نظام میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے دوں کی لیتے ہو۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس صلح کے بعد ایمان لائے تھے اور فتح مکہ میں شریک تھے، لیکن اس خاص موقع پر فتح سے مراد خاص خود صلح حدیبیہ لی جائے یا فتح مکہ۔ بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجات کا یہ فرق بس اسی ایک فتح پر ختم ہو گیا ہے، بلکہ اصولاً اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی اسلام پر ایسا کوئی وقت آ جائے جس میں کفر اور کفار کا پلڑا بہت بھاری ہو اور بظاہر اسلام کے غلبے کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے ہوں، اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جانیں لڑائیں اور مال خرچ کریں، ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر و اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ جس کو جو اجر اور مرتبہ بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ کیا عمل کیا ہے۔ اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے، وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عمل کا اجر پوری باخبری کے ساتھ متعین کرتا ہے۔ تو یہ تھی تفسیر آج کی ان 3 آیتوں کی۔ اس طرح سے ہم نے پہلا رکوع مکمل کیا ہے، تو انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا دوسرے رکوع میں آنے والے سیشن کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم نظام بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا سلام۔ اللہ کا شکر۔ موسم تو آج یار بالکل سمر والا ہوا تھا۔ بالکل دوپہر میں تو ایسا ہوتا بالکل کھڑکیاں کھولنی پڑ گئی کہ مطلب تھوڑی گرمی ہو گئی تھی۔ اب یہ اس وقت اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے، خاص کر یہ کورونا کے دور میں۔ بالکل اللہ کا شکر ہے۔ اور بچے ٹھیک ہیں سارے؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ اللہ کا شکر۔ چلے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Everyone, welcome to the evening show on a Saturday. We come in front of you and we talk as usual, and the whole objective is not just to talk but just to share some brief things which would benefit all of us, inshallah. Myself, everyone around us, all our friends and families, inshallah ta'ala. And normally since for last 2 weeks we are joined by Usmani Saab, so hopefully I think he will be joining us later on. So inshallah we will have the Quranic Tajweed as well, and till then just really continuing on what Nizam Bhai was talking about, the subject of spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we look at it, that is one of the very few things which is told about those who believe, and what we were reciting in our Tajweed session last week. The very beginning of the Quran itself, where
Usmani Sahab was beautifully explaining that, you asked for the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, and basically the whole Quran itself was sent down as an answer for that request. And the beginning of Surah Al-Baqarah, that the first 5 ayahs, they are actually telling you, um, pretty much everything about the whole book, and the rest of the book is explanations and further supporting information relating to those 5 ayahs. And the third ayah of Surah Al-Baqarah is what we were learning last week as well, and it obviously says, those who spend from what we have provided. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. So indeed, the believers, or those who are conscious of God, they are the ones who believe in the unseen, as in what we don't have any knowledge of. So mostly the things which will be coming ahead, not just in the after, but what is obviously to come, and told by Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alaihi wasallam. So apart from that, again, prayers, salah is very important, as in it's called the pillar of our deen. And the third is الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. And basically spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, because Nizam Bhai was also talking about that. And this ayah itself, it says they spend from what we have provided. So certainly whatever we have, not just the money, but all the blessings and all the resources that we have access to, they have been provided by Allah subhanahu wa ta'ala, and they are certainly a favor upon all of us. And the best way of being thankful is not just to be thankful about them, but also to use them, to utilize them in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, in doing things which would obviously gain His pleasure, because it came from Allah subhanahu wa ta'ala, and it will never stay with you. However, it can benefit you certainly in the dunya and in the akhirah as well, if you spend and basically use it for things and different projects, different things which are done entirely for gaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And the beautiful, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he has explained in many different hadiths about the importance of spending, really. And one of them is, that once I think a goat was made, it was cooked in the house of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and obviously most of it was given away to others, the poor, and just those the people around. And when Prophet ﷺ came to his house and he asked, is there anything left, or what happened to the goat? And he was told that everything is
given away apart from one leg, and that's the only thing left. So Prophet ﷺ, he said it in a very beautiful way that basically everything apart from that one leg was basically which was kept, and this one leg will be wasted basically in a way that those which was given away, that's the main thing which was actually saved, and this what you will use for yourself. This would be in a way the thing which will be actually finished and not saved. So spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is a very like a act of love, really, because we all spend money on things we love, whether it be our family, our kids, our parents, our friends, relatives, or just to go out, on food, on buying good things which we like. So naturally we spend on things which we consider as something which would make us happy. And when you spend on something which you like, you don't really consider it as you're losing the money. You just enjoy what you're getting in return. And above everything, this should be the case for us when we spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, that we should spend more and more and more whatever we can. And basically that is something which will actually make us happy, increase our blessings, and would certainly we will benefit from them in the hereafter, inshallah ta'ala, when we finally get to see what we have actually wasted and what was actually saved in our lifetimes. And like it doesn't mean that you shouldn't spend on yourself or your family. Again, the Prophet ﷺ, because again Quran clearly says that Prophet ﷺ is the beautiful example for all of us. And how Prophet ﷺ, if you can find one hadith where he's encouraging spending on others, then there are other hadiths at the same time which would tell you that even taking care of yourself and your family is again it's an act of goodness, and you get rewarded for it. Every the morsel of food you put in your children's or your wife's or your parents' mouth, that is certainly it will be considered as a act of goodness, and you will definitely be rewarded for that, especially if you are said, well, if you are working hard and you are earning the halal, then certainly Allah subhanahu wa ta'ala will bless you, will reward you for even spending on yourself. And what Nizam was saying, that those who spend when things are difficult, they will be the ones who will be returned and who will be rewarded the most, because it's shaitan actually who gives us the impression that spending money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala will basically finish it. But in the Quran itself, Allah subhanahu wa ta'ala says that you will be returned 7 times.
of what you spend. And in another place, Allah subhanahu wa ta'ala says, who is there, who will give Allah subhanahu wa ta'ala a loan, a goodly loan. Qarz hasana. So these things, like certainly Allah subhanahu wa ta'ala is in no need of anything. But why is he saying here that who will give a loan to Allah subhanahu wa ta'ala? These are all ways to encourage people to spend. Because when we look around us, really, there are numerous people, really, even very close to us, we wouldn't know, who would actually struggle, who would actually face difficulties. And especially in these testing times where, even good households have been disrupted. So we should always look around, in the first place, and see, or without even asking, if you would must have known or heard about people who would just help others for no reason, not without even asking if they are having any difficulty or no. It's all about, if you are aware, if you care about what's going on around you, you will certainly feel, you can certainly see that there must be people around you who would need some help. So you should always go forward and just help people without them even asking. And certainly when you help somebody, and not only do you get rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala, but certainly when that individual, he is helped and his difficulty it goes away because Allah subhanahu wa ta'ala sent you to him, then he would definitely pray for you. And we all know that others' prayers for you are accepted much faster and much more, because they pray for you. If they are praying for you, it means they have some importance for you. They see you as something which definitely as a beneficial human being, or they respect you, or they like you, they love you. So when others pray for you, Allah subhanahu wa ta'ala certainly accepts those prayers. So we really we shouldn't think that if we are in a tight position, or our hands are not much, you can't spend too much freely, give sadaqah. Allah subhanahu wa ta'ala will certainly return that, because it is something which Allah subhanahu wa ta'ala has promised, that you will be returned in this dunya. And obviously in the hereafter, that's a completely different account. But Allah subhanahu wa ta'ala has clearly promised that you are going to be rewarded in the dunya itself for whatever you spend. And what we were just hearing about from Nizam Bhai, when the early the Muslims at the time of Prophet ﷺ, they had to leave everything behind, and when they had to go for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and basically get settled in a completely different city. Like now, if we think about moving somewhere to another city, you make sure everything is
set for you. You would do your best to make sure where you're going, everything is, you know about everything. You kind of make sure that your residence, and everything related to that, or things like that, where the basic necessities are at least sorted before you even move out. But those people who had to completely give up their pretty much their lives, which they had been living for a long time, and even their families, they were settled, and they were just living very good lives. Certainly when they had to leave everything, and when they had to move to Medina, you can imagine the sort of situation. And it's not just one family, there were many families which had to do that. And you could, as a community, help out maybe one or two, or even around tens of families easily. But when it's about a score of much bigger than that, you can imagine the sort of situation which would be which would exist at that time. And even for Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, it would have been something that must have worried him, that all these people, they came for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Not that obviously he certainly he must have believed that Allah subhanahu wa ta'ala will certainly reward them, but still, as a man, he must have been worried that I am their leader, and they have come following my guidance. I really, how do I help them? And we all know how how everything happened, that the people of Medina, they literally shared their whole lives with those of Muhajireens who had come from Mecca, to the extent that everything in their house was shared. And Prophet ﷺ, they called him the Ansar. Obviously, they helped them by asking Prophet ﷺ to come and live in Medina. But further, they also literally provided that support on a one-to-one level by helping the Muhajirin, and taking them in their homes, sharing their lives, sharing everything with them. And that's why they were called the Ansars. And what Nizami was just saying, that those were the people who, what they would have spent at that time in those difficult days in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And the hadith which Nizam Bhai was basically telling about, Prophet ﷺ said that to the Sahaba, that you will see people in your lives later who would, their amal, their deeds would be so much that you would consider that your own deeds, basically the Sahaba would consider that what they have done in their lives is less in front of the deeds of those people. But Prophet ﷺ said that all their deeds and everything, they would not be equal to even the smallest amount that you would have spent at the early times, in the beginning, when literally there was no kind of
nothing was known that, whatever is spent, Allah subhanahu wa ta'ala will return them in, after the battles will be won, and through the spoils of war. And people still, we all know about the stories at different instances, especially of that the companion at the I believe at the time of the Battle of Tabuk, where he, Umar radiallahu anh, he basically gave half of his whole everything, his whole wealth, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, thinking that, I am going to win today from Abu Bakr radiallahu anh, because that's how they used to compete with each other in everything good, all the good deeds. And when he came and presented everything to Prophet ﷺ, and then he could, he got to know that Abu Bakr radiallahu anh, he literally swept his whole house, his whole wealth, and he presented everything in the way of Allah. I mean, to the extent that, he, in the walls of his house, he basically felt with his hand, and if there were any nails, he even took them out and he presented the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And certainly those were the people, who basically, this we are talking in about many years later. The Battle of Tabuk was towards the very end period. They already had sacrificed everything once, and these were kind of the times when Muslims had basically won several battles, and they had benefited from the spoils and everything. But again, when the time came, everybody came forward and they gave everything, because at that particular time, the Muslims were having difficulty because of several reasons. And that one Sahabi who didn't have much really, not to compete with any of the those more able Sahabas who were mashallah, they were well off, and they were able to spend more and more and more. And this one Sahabi, he spent whole night working in a farm, and in the morning when he was given few dates as a wage for for all the labor he had done all night, and when he came in the presence of Prophet ﷺ, and he saw these Sahaba, Umar radiallahu anh, Abu Bakr radiallahu anh, the others as well, who literally gave everything they had, he felt like he felt very shy that all these people, they have given everything, and all I have is just few dates. But Prophet ﷺ, obviously Allah subhanahu wa ta'ala, he told Prophet ﷺ about this Sahabi, and he asked him, and he took those dates from him, and he spread up over everything else which was already presented, and he said that the sincerity and the intention which is behind these dates is unmatchable to anything else. So these were the examples of people who they literally
used to understand every single ayah, and they used to wait for the words of Prophet ﷺ. All the ahadith that we used to hear, we hear thanks to these people who were present there and who would listen and who would remember the words as something important and dear to them, and they would act on them. And these are the examples. You know, they spent, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, he says that, you know, shaitan, he actually scares you from poverty. But Allah subhanahu wa ta'ala, he's the most generous, you know, and he basically invites you to his mercy. He invites you to spend, and by spending, it certainly, it doesn't decrease your wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and you are always rewarded in this dunya, and you will be inshallah ta'ala in the hereafter. So I think that's all for today. We may not have the time to do the tajweed session, but inshallah next week we will be back. So, and till then, everybody take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.